أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ذیشان اظہر کی جانب سے پیار بھرا سلام. آج جمعے کا دن ہے، 1 اگست ہے، یعنی وہ مہینہ جب پاکستان قیام میں آیا 14 اگست سن 1947 کہ 1 منٹ پہلے ایک آواز آتی ہے کہ آپ سن رہے ہیں آل انڈیا ریڈیو، اور 1 منٹ بعد آپ کو آواز سنائی دیتی ہے کہ ہم ریڈیو پاکستان لاہور سے آپ سے مخاطب ہیں. یعنی 1 منٹ کا سفر لگا کہ ہم آل انڈیا سے ریڈیو پاکستان لاہور میں منتقل ہو گئے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں وہ ملک دیا جس میں ہم آزادی سے رہ سکتے ہیں، نہ صرف آزادی سے رہ سکتے ہیں بلکہ فخر سے بتا سکتے ہیں کہ الحمدللہ ہم پاکستانی ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ جو بھی اس ملک کی طرف حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یا تو راہ راست پر لے کر آئے یا تباہ و برباد کرے. اور اسی کا ایک نمونہ جو ہم نے پیش کیا کچھ مہینے پہلے، جو کہ مودی سرکار نے کہا کہ ہم یہ کر دیں گے، ان کی آرمی نے یہ کہا کہ ہم لاہور میں ناشتے کریں گے، اور پھر پاکستان آرمی نے جو ہے وہ پاکستان ایئر فورس نے اور پھر پاکستان پاک بحریہ نے منہ توڑ جواب دیا، اور اس کے بعد سیز فائر کا وہاں سے ایک بیان جاری ہوا کہ اب ہم جنگ نہیں چاہتے. اور ان کے وہ لڑاکا طیارے جو کہ دنیا میں اپنا نام رکھتے ہیں، اور میں نام دوبارہ نہیں لوں گا کیونکہ جلتی پر نمک کا کام کرتا ہے، یہ جلتی پر تیل کا کام کرتا ہے، کہ ہم نے مار گرائے. اور سب سے پہلی بات اور سب سے اول بات کہ جس وقت IMO سائن کروائے جا رہے تھے، عام فہم زبان میں بولے تو ڈیتھ سرٹیفکیٹ سائن کروائے جا رہے تھے، اور اس وقت پین نہ ملنے کی صورت میں جو جوش و ولولہ تھا کہ پین کہاں پر ہے، اور پھر ہمارے غازی گئے اور ان کے جہازوں کو دھول چٹاتے ہوئے، جہازوں کو گراتے ہوئے
واپس آ گئے، اور جس میں ایک طیارہ گرانے والی ہماری عائشہ بی بی تھیں جو کہ خاتون پائلٹ تھیں اور جنہوں نے منہ توڑ جواب دیا انڈیا کو۔ تو یہ تھی ہماری آج کی شروعات کہ ہم 1 اگست سے لے کر 14 اگست تک اس 14 اگست کو سیلیبریٹ کریں گے۔ ایون 15 اگست پہ بھی ہم بتائیں گے کہ جاؤ کیا اور چاہتے ہو، ہم امن چاہتے ہیں، اور اس کے بعد پانی کا جو بحران کرنا شروع کیا، یہ فقدان ڈالنے کی کوشش کی کہ پانی ہم جو سنتاس معاہدہ اس کو کینسل کر دیں گے، اور اب اتنے فلڈز آ رہے ہیں وہاں پہ کہ انہیں مجبور ہو کر مودی سرکار کو منہ کی کھانی پڑتی ہے۔ قاری حافظ سہیل جن سے رمضان کے بعد ملاقات ہوئی، اور رمضان کریم میں جب میں ایک نجی ٹیلی ویژن پر افطار ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو وہاں پر ان کی خوبصورت آواز سے ہم بزم کا آغاز کرتے تھے۔ آج بھی خوبصورت آواز میں قاری سہیل صاحب نے اس بزم کا آغاز کیا، اس کا میں شکریہ ادا کروں گا۔ اور آج کے پینل میں موجود ہیں ہمارے ساتھ مفتی ساجد صاحب اور قاری حافظ سہیل صاحب اور ہمارے ناخوا بھائی، جو کہ جن کے لیے میں کہوں گا کہ جب پیار سے ملتے ہیں اور میٹھی آواز میں جب بھی آپ کو کلام سناتے تو یا تو ہم مکے کے سفر میں ہوتے ہیں یا ہم مدینے کے سفر پہ ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کو اس سفر پر لے کر جائے۔ سب سے پہلے اس کو خوش آمدید کہیں گے مفتی صاحب، السلام علیکم، کیسے مزاج ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم ہے۔ اور ساتھ ہی آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو کافی عرصے بعد آنے کا بہت شکریہ کہ آپ واقعی میں مصروف ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ملاقاتیں ایسے ہی رکھیں، آمین۔ اسی کے ساتھ آپ کا بھی بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن کیا، اور آپ الحمدللہ ریگولر ہیں، اور جمعے کا وہ بابرکت دن کہ جب ہم لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں اور ہمارا جو ایک میسج ہوتا ہے کہ ہم انگریزی نہیں یعنی بولیں گے محبت کا پیغام دیں، یعنی پیس کا پیغام دیں، تو اس میں آپ ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ مفتی صاحب، سب سے پہلی بات کہ آج کل کے دور میں زندگی میں ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے پاس مال و دولت نہیں ہے، اور ہر ایک کو چاہیے، کیونکہ دیکھیں اگر ہم دینی لحاظ سے بھی بات کریں اور دنیاوی لحاظ سے بھی بات کریں، تبلیغ کے لیے بھی آپ کو جانا ہے، کو پیسہ چاہیے، آپ کو اپنی صحت کو دیکھنا ہے تب بھی پیسہ چاہیے۔ تو وہ کون سا ایسا عمل ہے جس کے تھرو اگر آپ سے کوئی کوتاہی ہو گئی ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتا ہے آپ کو پیسہ نہ دے کر کہ تم یہاں پر غلط ہو، تو ہمیں اپنا جو ایک سیلف انالیسس ہے وہ کیسے کریں، اور کون سا ایسا عمل کریں کہ نماز کے بعد یا کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں میرے دیکھنے والوں کو کہ ان کی طرف دولت کی فراوانی آنی شروع ہو جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیری یا غریبی یہ کوئی بہت بڑے فرق والی بات نہیں ہے، یہ اللہ کی عطا ہے۔ اللہ تعالیٰ امیر بنا کر بھی آزمانا چاہتا ہے، اللہ غربت دے کر بھی آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ قرآن کے اندر یہ ایک آیت ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہیں آزمائیں گے، بالکل ایسے ہی، بھوک دے کر، مالوں کی کمی سے، جانوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ تو یہ ایک آزمائش ہے، اللہ تعالیٰ امتحان لینا چاہتا ہے۔ تو بہرحال پھر انسان کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، ایک تو وہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے، انعامات دیتا ہے، تو وہ بندہ یہ کہتا ہے ربی اکرمن، کہ میرے رب نے مجھے بڑی عزت سے نوازا ہے۔ اچھا، وہی انسان جب اس کے بعد اس طرح کے دن آ جاتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ، کہ اس پر اگر رزق کی کوئی تنگی آ جاتی ہے، کوئی چند دنوں کی آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ پھر یہ کہتا نظر آتا ہے کہ فیقول ربی اہانن، کہ معاذ اللہ، اللہ نے مجھے رسوا کر دیا۔ اللہ رب العالمین کسی بھی انسان کو رسوا نہیں کرتا۔ انسان کے اپنے کردار ہوتے ہیں، انسان کے اپنے اعمال ہوتے ہیں کہ انسان کون سے ایسے کردار اور افعال کرے جن سے انسان کی عزت میں اضافہ ہو۔ اور رہی بات یہ کہ اگر کوئی بندہ رزق میں فراوانی چاہتا ہے تو قرآن کریم کے 28ویں پارے کے اندر ایک آیت ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، کہ جس بندے کے اندر خوف الہی آ جائے، جس بندے کے اندر اللہ کا ڈر آ جائے، تو اللہ رب العالمین وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اس کو وہاں سے رزق عطا فرمائے گا جہاں سے اس کو گمان تک بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے لیے یہاں سے بھی رزق کے دروازے کھل سکتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ اللہ سے لو لگائیں، اللہ سے دل لگی کر لیں، اللہ کے پیارے حبیب سے دل لگی کر لیں، اللہ رب العالمین کے پیارے محبوب کے محبوبوں سے دل لگی کر لیں، محبوب کے گھر والوں کے غلام بن جائیں، حضور کے اصحاب یعنی حضور کے در والوں کے غلام بن جائیں۔ تقوی جب آپ کے اندر آ جائے گا تو رزق کی فراوانی ہوگی، آپ کو کوئی مشکل، کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ سب سے بڑا وظیفہ یہی ہے، استغفار کریں، نماز پڑھیں، اللہ سے ڈریں۔ اللہ سے ڈرنے کا مطلب یہ کسی پر زیادتی نہ کریں۔ اگر کہیں پر آپ سے زیادتی صادر ہونے کو آتی ہے تو فوراً دل میں سوچیں کہ دنیا والوں کے آگے تو میں دھوکے بازی کر لوں گا، فراڈ کر لوں گا، لیکن کل جب بڑی عدالت لگنی ہے تو میں رب کے آگے کیا جواب دوں گا۔ بس جب یہ کیفیت آپ کے اندر آ جائیں گی نا
تو آپ کے پاس ہر چیز کی فراوانی ہوگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ. سہیل, حافظ سہیل, مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ ماشاءاللہ تلاوت تو آپ کی سبحان اللہ, اور ایک شرف حاصل ہے قرآن پاک کو پڑھنے کا کہ کوئی بھی پڑھے بڑا میٹھا الفاظ جو ہیں وہ ادا ہوتے ہیں, اور دل سے جو پڑھے اس کی, کہتے ہیں کہ ویسے اگر آپ کوئی بھی دنیا میں عمل کرتے ہیں, بولنے کا عمل ہوتا ہے, گانے کا عمل ہوتا ہے, اس میں آواز کا اچھا ہونا بہت ضروری ہے, لیکن خاص اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے کہ جو بھی قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے وہ جس بھی انداز میں کرتا ہے وہ بہت میٹھی لگتی ہے. اس کے علاوہ سہیل کیا کرتے ہیں آپ زندگی میں, نجی زندگی میں؟ اس کے علاوہ الحمدللہ درس نظامی کورس جاری ہے جو 7ویں سال میں ہے, 1 سال بعد انشاءاللہ فارغ تحصیل ہو جاؤں گا, اور الحمدللہ میرا اپنا ادارہ ہے جس میں 60 کے قریب طلباء و طالبات ہیں جسے میں خود دیکھتا ہوں, جو کہ یتیم اور مسکین ہیں, جو میرے اپنے الحمدللہ رہائش گاہ پر میرا اپنا مدرسہ ہے. اور اس کے علاوہ الحمدللہ بچے وہیں رہتے ہیں؟ نہیں, بچے آ جاتے ہیں پڑوس سے نا, جو بالکل ماشاءاللہ نہ ان کے والد ہیں نہ ان کے والدہ ہیں, ٹھیک ہے, تو جنہیں میں خود الحمدللہ اپنی ہی ذرائع آمدن سے ان بچوں کو میں خود دیکھتا ہوں الحمدللہ, اس کی کوئی فیس نہیں. اور الحمدللہ دوسرا یہ ہے کہ دینی حوالے سے یہ ہے کہ بین الاقوامی طور پر قرآن کرام کے حوالے سے الحمدللہ کام ہے, تلاوت کے حوالے سے کام ہے, اور بھی ماشاءاللہ ایکٹیویٹیز ہیں ماشاءاللہ دین کے حوالے سے. بالکل جی. اور ساتھ ساتھ اس وقت ہم کلام کی طرف چلیں گے, اور حمد باری تعالیٰ یا نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو آپ کو اچھی لگے, کیونکہ یہ وہ 2 کلام ہیں کہ جب بھی آپ پڑھتے ہیں, آپ سناتے ہیں لوگوں کو, تو پڑھنے کا علیحدہ ثواب, سنانے کا علیحدہ ثواب, اور آپ کے پڑھنے یا کسی کے سننے کے جو ہے وہ اگر کوئی شخص راہ راست پر آ جاتا ہے تو اس کا ثواب بھی آپ کو ہوتا ہے. یہاں پر ہم آپ جب کلام پڑھ رہے ہوں گے اسی کے ساتھ ہم بریک پر جائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بڑے ظرف کے مرحلے ہیں, معترض کیوں میرا نکتہ چی ہے, عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے, عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے. رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے, رنگ اور نسل کے توڑ کر بت یہ بتایا ہمیں مصطفیٰ نے, جس کا کردار ہے خوبصورت وہ خدا کی نظر میں ہنسی ہے, ان کے ذروں میں سورج چھپے ہیں, عرش سے جس کے رشتے ملے ہیں, ان کے ذروں میں سورج چھپے ہیں, عرش سے جس کے رشتے ملے ہیں, آسمان جس کی وسعت میں گم ہے وہ در مصطفیٰ کی زمین ہے, عشق شاہ مدینہ کا دعویٰ ہر بشر کو مناسب نہیں ہے.
اور جناب ویلکم بیک. اور ہمارے ساتھ مفتی زاہد موجود ہے. مفتی صاحب آپ سے یہ سوال پوچھنا ہے, زندگی میں ہمارا سوشل میڈیا بہت زیادہ عام ہو چکا ہے, سوشل میڈیا کے دینی نقصانات کیا ہیں؟ اور جب ہم میں کسی فرقہ پہ بات نہیں کر رہا, میں ایک مسلمان ہونے کی, انسان ہونے کے اوپر بات کر رہا ہوں, کہ جب آپ اٹھ کر بات کرتے ہیں صحابہ کے خلاف یا دین کے خلاف, وہ بات کہ جو دوسرے لوگوں کو ناگزیر گزرتی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی ہمیں نمونے دکھائے کہ ایک جگہ جہاں پر اسلام کی کوئی بات, اسلام کی تو بات تھی, رکن کہنا چاہیے اسلام کا, وہ تھا, لیکن نہ ہی اللہ کی بات ہوئی, نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہوئی. لیکن انڈیا میں دیکھا گیا کہ ایک لڑکی نے برقعے کو اچھالا اور کہا کہ یہ میری پاؤں کی جوتی ہے, اور وہ مسلمان نہیں تھی, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے آگ آئی, زمین سے آئی, نہیں پتا, اور وہ پوری لڑکی جھلس گئی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ سوشل میڈیا کے کیا نقصانات ہیں, اور جو اس طریقے سے بات کرتے ہیں تو ان کے اوپر کیا ان کو ذلت ملتی ہے یا نہیں؟ بالکل, جو سوشل میڈیا کی مکمل طور پر میں نفی نہیں کر رہا, سوشل میڈیا کے فوائد بھی بہت ہیں, ہم نے اس پر پورے پروگرامات کیے ہوئے ہیں. اب چونکہ سوال یہ ہے کہ اس سوشل میڈیا کی وجہ سے نقصانات کیا ہوئے ہیں, سب سے زیادہ نقصان جو اس معاشرے کے اندر پہنچا ہے وہ ہماری شریعت کو, ہمارے دین کو پہنچا ہے. کیونکہ سوشل میڈیا ایک واحد ذریعہ ہے, ہر ایک ایرے غیرے نتھو خیرے کے پاس جو یتیم ہے, جو مسکین ہے, جس کا علم سے کوئی واسطہ نہیں, جو علمی یتیم ہے, علمی مسکین ہے, جس کے پاس نہ قرآن پڑھنا آتا ہے, نہ حدیث پڑھنا آتی ہے, نہ کسی ادارے سے کچھ اس کے پاس سند فراغت ہے, تو ہر بندہ ایک بند کمرے میں بیٹھے گا, ویڈیو بنائے گا اور ڈال دے گا. ہر بندہ وائرل ہونے کے چکر میں کوئی ایسے جملے, کوئی ایسی بکواسات, مغلظات بکے گا جس کی وجہ سے وہ سوچے گا کہ میں وائرل ہو جاؤں, بس وہ یہ چاہتا ہے. حالانکہ بطور مسلم یوں تو تم سید بھی ہو, مرزا بھی ہو, افغا بھی ہو, سبھی کچھ ہو. اقبال نے کہا نا, یہ بتاؤ تم مسلمان بھی ہو. یہ دیکھنا ہے کہ آج سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگ وائرل ہونے کے چکر میں اس طرح کی مغلظات, ہمارے مقدسات کے بارے میں اس طرح کی واہیات, اس طرح کی بازاری لینگویج استعمال کرتے ہیں, جس کی وجہ سے دین کو بڑا نقصان پہنچ رہا ہے. آج آپ تاریخ اسلام اٹھا کر دیکھ لیجئے, جو بندہ دین سے ٹکرایا, شریعت سے ٹکرایا, مقدسات سے ٹکرایا, اللہ رب العالمین نے اس کو نشان عبرت بنایا ہے. تاریخ اسلام 1500 سالہ تاریخ اٹھا کر دیکھیں, جب سے دین اسلام یہ وجود میں آیا ہے, آپ دیکھیں کہ جس کسی نے قرآن کے خلاف, قرآنی احکامات کی خلاف ورزی کی, شریعت کی خلاف ورزی کی, رسول اللہ کے فرامین کی خلاف ورزی کی, وہ بندہ ذلیل اور رسوا ہوا ہے. آپ کے پاس اپنے ہمسایہ ملک کی طرف آپ نے اشارہ کیا, آپ دیگر ممالک کی طرف دیکھ لیجئے کہ جہاں کہیں آپ کو یہ لگتا ہے کہ فلاں بندے نے کسی مقدس ہستی کے بارے میں گستاخی کی ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو چند دنوں کے لیے مہلت ضرور دیتے تاکہ یہ توبہ کر لے, تاکہ یہ لوٹ کر آ جائے. جب کوئی لوٹ کر نہیں آتا نا, تو اللہ اس کو تباہ کر دیتا ہے. اب سوشل میڈیا کے ذریعے نقصانات کیا ہوتے ہیں, مجھے بڑی حیرت بھی ہوتی ہے, مجھے ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے. ہنسی اس بات پر آتی ہے کہ لوگ جس کو سنتے ہیں وہ بالکل نکارا, بالکل بیکار آدمی ہے, کوئی علم نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ابھی حال ہی میں نے ایک روایت دیکھی جس کو بنیاد بنا کر اس ملعون, اس بدبخت نے صحابہ کرام پر تان کیا, گالیاں دی. اچھا, وہ روایت میرے سامنے جب سامنے آئی تو میں ہنسنے بھی لگ گیا اور مجھے افسوس بھی ہوا. اس کی یتیمی کا یہ عالم ہے کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو روایت میں پڑھ رہا ہوں, اس کا جو راوی ہے وہ راوی خود قابل بھروسہ ہے کہ نہیں ہے, وہ راوی ہے بھی صحیح کہ نہیں, آیا کہ یہ روایت صحیح بھی ہے کہ نہیں, آیا کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ کہیں پر ثابت بھی ہے کہ نہیں. وہ روایت میں پڑھنا نہیں چاہتا, لیکن جواب دینا ضروری ہے کہ روایت کے یہ لفظ ہیں کہ جو جھوٹی روایت ہے, من گھڑت روایت ہے, ضعیف روایت ہے, منکر ہے, ناقابل قبول ہے. تاریخ اسلام کی جلد نمبر 4 ہے, صفحہ 313, اور تاریخ طبری کے اندر بھی لکھا گیا. روایت یہ ہے کہ اذا رأیتم المعاویۃ علی المنبر فاقتلوہ. اللہ معاف کرے کہ اس بدبخت نے اس کو بنیاد بنایا, کہتے جی روایت ہے کہ جب تم معاویہ کو دیکھو منبر پر تو معاذ اللہ اس کو قتل کرو. اور ظالم انسان, تو ایک دن مدرسے میں نہیں گیا, تو کبھی کہیں پڑھنے نہیں گیا, اس کے کچھ حواری ہیں وہ اس کو بچانے کے چکر میں. اب میں اس کا علمی جواب دے دوں آپ کو. جواب کیا ہے, کتاب کا نام ہے منہاج السنہ. محدثین نے, علماء اکرام نے اس بات کا جواب دیا کہ یہ جو تم روایت پڑھتے ہو, پہلی بات تو یہ ہے کہ تاریخ اسلام اس کی جلد نمبر 4 صفحہ 313 پر ہے کہ یہ روایت کے اندر جو نام لیا جا رہا ہے یہ سرے سے نام ہی غلط ہے.
وہ ابن تابو تھا جس معاویہ کا نام لیا جا رہا ہے وہ یہ معاویہ ہیں ہی نہیں، معاویہ کوئی اور تھا۔ اور منہاج السنہ اس کی جلد نمبر 4 ہے، صفحہ نمبر 378، تہذیب التہذیب ہے جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 74 ہے، میزان اعتدال ہے جلد 1 ہے، صفحہ نمبر 572 ہے، اسی طرح البدایہ والنہایہ اس کی جلد نمبر 8 ہے، صفحہ نمبر 135 ہے، اور معرفت التذکرہ کتاب کا نام ہے، اس کے صفحہ نمبر 92 پہ ہے۔ اچھا، وضوحات ابن جوزی اس کی جلد 2 صفحہ نمبر 266 ہے۔ اس کے علاوہ میرے پاس سینکڑوں حوالے ہیں، محدثین علماء اکرام نے فرمایا کہ اس سند کے اندر پہلا جواب تو یہ ہے کہ اس کے اندر وہ حضرت معاویہ ہیں ہی نہیں مراد، اور دوسرا جواب یہ ہے کہ یہ جو اس کے اندر ایک سند ہے، ایک راوی ہے جس کا نام ہے ظہیر، کہا کہ یہ رافضی ہے، یہ بدبخت ہے، یہ کذاب ہے، یہ موضوع ہے، یہ جھوٹا شخص ہے، یہ خواہ رسول اللہ کے صحابہ پر طعن کرنے والا شخص ہے۔ اس بندے کی جس کو کوئی بندہ تسلیم ہی نہیں کرتا اس کی جھوٹی روایت لے کر آگئے، جبکہ قرآن کے اندر سینکڑوں آیات بینات ہیں۔ سورۃ التوبہ کے نمبر 26 پڑھیں، سورۃ التوبہ کے نمبر 100 پڑھیں، سورۃ المائدہ کے اندر پڑھیں، آپ جہاں پر جائیں گے آپ کو ملے گا، کہیں پر والسابقون الاولون ملے گا، کہیں پر آپ کو صحابہ اکرام کی شان ملے گی۔ یعنی کہ آیا تھا تو اعرابی، میرے آقا کا دربار دیکھیے، آیا تھا اعرابی بن گیا صحابی۔ اب اس میں کہیں پر کوئی فرق نہیں جی یہ طلقاء ہیں، یہ تو آزاد کیے ہوئے ہیں، یہ تو جی وہ ہیں کہ انما الصدقات للفقراء مساکین عاملین، اس کے اندر کوئی جزیات نکال لیتے ہیں بہانے بنا کے جی اس میں وہ مراد نہیں ہے۔ بھائی مطلق بات یہ آئی ہے شریعت کے اندر کہ اعرابی تھا، دیہاتی تھا، کوئی بھی تھا، ہمارا اسے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ جب آیا ایمان کی حالت میں چہرہ مصطفیٰ کو دے کر کلمہ پڑھ لیا، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، وہ صحابی بن گیا۔ شریعت یہ کہتے کہ جو صحابی ہے وہ جنتی ہے۔ اب جو کوئی تاریخ اسلام کے اندر مقدسات سے ٹکرایا، اللہ نے نشان عبرت بنایا، ذلیل کیا، رسوا کیا۔ اب آپ کے سامنے ہے کہ اس بدبخت نے ابھی مہینہ نہیں ہوا، اللہ کی گرفت دیکھو، وہ رجب بھٹ جو لاہوری ٹک ٹاکر ہے، مہینہ نہیں ہوا، وہ اپنے آپ کو بہت بڑا فن خواہ سمجھ رہا تھا، ایسا ننگا ہوا، ایسا ذلیل ہو رہا ہے، رسوا ہو رہا ہے کہ اللہ رب العالمین کی حکمت دیکھے اس کو اس کے اپنوں کے ہاتھوں ذلیل کروایا۔ اور ان کے چاروں دوستوں کی جو ویڈیو وائرل ہوئی ہیں وہ بڑے سوشل میڈیا پر بحث ہے۔ اچھا، سوشل میڈیا اس لحاظ سے بڑا ایک میں برائی بھی کروں گا اس کی کہ چڑھاتا بھی بہت ہے، گراتا بھی بہت ہے۔ آپ کو ایک خبر مل جائے سوشل میڈیا پر، وہ کہتے ہیں نا کہ وہ میمز بننا جس کو کہتے ہیں، تو وہی والی چیز ہے کہ ایک اور واقعہ میں یہاں سے شیئر کروں گا کہ غیر مسلم نے یہ کہا کہ ایک مووی بنی، اور مجھے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف کرے اور تمام مسلمان کو معاف کرے، کہ مووی بنی جس کے اندر قرآن کی بے حرمتی، قرآن کو پھاڑتے ہوئے دکھایا گیا، استغفر اللہ نعوذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی گئی، وہ پوری مووی بن گئی۔ اس کے بعد اعلان یہ ہوا کہ کہاں ہے تمہارا خدا، کہ ہماری طاقت کے آگے وہ بے بس ہے، استغفر اللہ۔ میں دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان بیان کرنے کے لیے مجھے یہ واقعہ دوبارہ دہرانا پڑا ہے۔ جی پریمیئر ہوا اور اس کے بہت زیادہ مہنگے ٹکٹس بکے، تمام رائلز فیملی نے لیا، اور وہ رائل فیملی وہ تھی جو کہ منکر اسلام تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو برا کہتی تھی۔ جب لائٹ بند ہوئی کہ اسکرین آن ہوگی، آگ لگ گئی، جتنے لوگ تھے وہیں جل گئے، جس جگہ پہ وہ مووی بنی وہاں آگ لگی، جس بندے نے اس میں کام کیا، جس بندے نے سوچا، اور جو ڈائریکٹر ہے وہ عبرت کا وہ نشان بنا کہ اگر اس کو سوئی لگاتے تو زہر پھیل جاتا، اگر اس کو کوئی میڈیسن دیتے تو اس کے منہ سے کیڑے آنے لگ جاتے۔ تو میرے رب کی تو شان، کہتے ہیں نا کہ ایک بندے سے کسی نے پوچھا کہ تمہارا خدا نظر کیوں نہیں آتا، تو اس بندے نے بتایا کہ میں قربان جاؤں اپنے خدا پہ کہ جب مصیبت میں کوئی نظر نہیں آتا تو صرف وہی نظر آتا ہے۔ تو وہی والی چیز کہ آپ کو اپنے رب کی جتنی بھی نعمتیں ہیں اس کو جھٹلانا یا صحابی کو غلط کہنا، کیونکہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بیان کرتے ہیں، لیکن بیان کرنے سے پہلے آپ کیا کہتے ہیں؟ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، کہ نبی کی سنت بھی نبی کریم کی شروع آپ نہیں کر سکتے جب تک آپ خدا کا نام نہیں لیتے۔ تو اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کریں۔ اور میں ضرور یہ کہوں گا کہ مفتی زاہد صاحب آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اپنا آپ کا جو پیج ہے مجھے اس کا ذرا بتائیے گا جو انسٹا پہ ہے، کیونکہ آپ کے بیانات جو ہوتے ہیں وہ بیسک بنیاد کو کلیئر کرتے ہیں، کہ کہیں پر آپ اگر بہت لمبا ایکسپلین نہیں کر سکتے تو آپ حوالہ دے دیتے، بک کتاب نمبر یہ، جلد نمبر یہ، صفحہ نمبر یہ، حدیث نمبر یہ۔ تو مجھے پلیز اپنا انسٹا کا پیج بتائیے گا۔ میرے نام سے ہی ہے، مفتی زاہد، مفتی محمد زاہد اسلم رضوی۔ آج کل ٹک ٹاک پر بھی ہے اور انسٹاگرام پر بھی اسی نام سے ہے، فیس بک پیج بھی ہے، بالکل اور ایسے یوٹیوب چینل بھی ہے، وہاں پر بھی چاروں جگہوں پہ، اور جتنے بھی ذرائع ہیں
وہاں میرے ٹیم کے لوگ ہیں، انہیں وہ چلاتے ہیں، تو مجھے خوشی ہوگی اس بات پر کہ اگر کوئی بندہ علم سے محبت کرنے والا میری یہ باتیں دیکھے گا، سنے گا، کیونکہ میری آج کل کے دور میں ہر بندہ مصروف ہے، لیکن میرا سب سے بڑا جہاد یہی ہے کہ بات تو کوئی بھی کر لیتا ہے، میں اپنی تعریف نہیں کر رہا، میں کوشش اور محنت اس لیے کرتا ہوں تاکہ میری 3 منٹ کی اگر کوئی بندہ ویڈیو دیکھتا ہے تو اس کو علمی نکات ملے، کسی بھی موضوع پر اگر کسی کوئی حوالہ جات چاہیے تو وہ میری 2.5 سے 3 منٹ کی گفتگو سنے گا، اس کو تقریباً 10 سے 12 کتابوں کے حوالے مل جائیں گے۔ یہ ایک دینی خدمت ہے۔ نہیں، میں ایک بات آپ کے لیے مفتی صاحب یہ بھی ضرور کہوں گا کہ 2 ٹرانسمیشنز بہت حساس ہوتی ہیں، جس میں کہ رمضان کریم کی ٹرانسمیشن اور دوسری محرم الحرام کی ٹرانسمیشن ہے۔ یہ 2 بہت حساس ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں، کیونکہ یہ وہ ٹرانسمیشنز ہیں کہ ہر کوئی الرٹ ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ 14 اگست کسی نے دیکھی، کسی نے دیکھی، وہ فیس بک پر، یوٹیوب پر جا کر دیکھ لے گا، لیکن یہ وہ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں کہ جو باقاعدہ واچ ہوتی ہیں، اس میں آپ کا نام سر فہرست ہوتا ہے، اور آپ کا تو ٹائم ملنا بھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ رمضان میں تو مجھے پتا ہے کہ مفتی صاحب کو ہم نے کھینچ کے کیسے بٹھایا، کیونکہ وہ کبھی 5 دفعہ تو انہوں نے ہمیں دھوکہ دیا، یہاں بیٹھ کر میرا پروگرام شروع ہوا، کہتا ہے میں تو جا رہا ہوں، مجھے اور جگہ سے کیونکہ کل آپ کو ٹائم دیا تھا۔ آن ایئر گلا کر رہا ہوں میں، پیٹ پیچھے گلا نہیں کرتا۔ تو یہ وہ بندے ہیں کہ جہاں پر ان کو آتھینٹسٹی پر ہم بات کرتے تو وہاں تو اتنی اچھی باتوں کے بعد عدنان سلطانی سے میں دوبارہ کہوں گا کہ ہمیں ایک کلام سنائے اور پھر ہم مزید بات کی طرف جاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زہیم زہیم مقدر۔ اور جناب ویلکم بیک۔ اور قاری حافظ سہیل، آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کوئی قرأت ڈیفرنٹ انداز میں کرنا چاہتا ہے، کیونکہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے قاری سدیس صاحب کی تو تلاوت کرنے کا جو انداز ہے یا جو ان کا پڑھنے کا انداز ہے، تو اگر کوئی ڈیفرنٹ لوگوں کو کہتے ہیں کہ میں ان کو کاپی کرنا چاہتا ہوں، ان کی انداز میں آواز اذان دینا چاہتا ہوں یا چاہتا ہوں، تو اس کی بھی تعلیمات ہوتی ہیں آپ کے مدرسے میں؟ جو قاری حافظ سہیل نعیمی صاحب کے نام سے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور کس پلیٹ فارم پہ ہے؟ وہ واٹس ایپ پر ہے اور ایمو پر بھی ہے اور مختلف انسٹا وغیرہ پر بھی آپ ایکٹیو ہیں؟ ٹھیک ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہیں وہ جو آن لائن کے، کیونکہ دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے کہ مجھے بڑا ایک فخر بھی ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان پیدا کیا، فخر الحمدللہ پراپر والا فخر ہوتا ہے کہ میں ایک حضرت کو جانتا ہوں کہ ان کو عمرے کی بڑی خواہش تھی، تو ان کے ایک بچے نے ایک جو ان کا اسٹوڈنٹ تھا انہوں نے قرآن پاک مکمل کیا، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کے لیے تھیلے میں، مطلب بڑا سارا تھیلا تھا اور اس میں ایک لفافہ تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ لفافہ بہت بڑا ہے لیکن میری اوقات نہیں آپ کو دینے کی، تو انہوں نے ان کو عمرہ گفٹ کیا تھا، ان کی پوری فیملی کو، تو یہ اللہ کی طرف سے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ کچھ لوگ اگر آپ سے آن لائن ملک سے باہر یعنی دنیا میں جہاں پہ بھی ہیں وہ چاہتے تو آپ ان کو ان کے ٹائم کے مطابق بھی جو ہے وہ درس دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ماشاءاللہ۔ اب آپ کی طرف بھی چلیں گے، کلام آپ ہمیں سنائیں اور اس کے بعد ہم ان چھوٹو مہمان کی طرف آتے کہ یہ کون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہینڈ مائک لینے سہیل اگر آپ کو چاہیے۔ اپنے دامان شفاعت میں چھپائے
شفاعت میں چھپائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا وہ آقا، میں نے مانا کہ نکما ہوں مگر آپ کا وہ، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، اس نکمے کو بھی سرکار نبھائے رکھنا، ان کے گوجا ہو غیر ایک چیز انہی سے مانگو، ان کے گوجا ہو غیر ایک چیز انہی سے مانگو، اپنے دامن پہ نہ احسان پرائے رکھنا، میرے سرکار میری بات بنائے رکھنا، اپنے دامان شفاعت میں چھپائے رکھنا۔ حافظ سہیل، جس میٹھے انداز میں آپ کھرت کرتے ہیں اسی انداز میں آپ نے ہمیں کلام سنایا۔ اب ہم جانتے ہیں مفتی زاہد صاحب سے کہ یہ چھوٹو مہمان کون ہے؟ یہ صاحبزادہ ہے ماشاءاللہ، محمد سعد حسین، محمد سعد حسین، محمد سعد حسین صاحب، اور امامہ تو بڑا اچھا بان کیا ہے۔ سعد ویسے آپ کہتے ہیں گھر میں باتیں کرتا ہے اور یہاں پر بات نہیں کرے، کیوں سعد میں بہت برا لگ رہا ہوں؟ سعد کچھ بولتا نہیں ہے؟ بولو، بہت اچھے لگ رہے ہیں آپ۔ ساتھ ٹینشن میں ہے کہ میرے سامنے کس کو بٹھا دیا۔ اچھا یہ بتائیں کہ گھر پہ یہ تنگ ونگ کرتا ہے یا ایسے چپ کر کے بیٹھتا ہے؟ نہیں ماشاءاللہ بہت تیز ہے، ٹیوشن پڑھنے جاتا ہے، اور گھر میں راستے میں باتیں ہوئی ہیں، ابھی میں نے بولا کہ بات کرنی ہے وہاں پہ، کہہ رہے نہیں میں وہاں پہ نہیں کروں گا، بات بعد میں کروں گا۔ تو بس یہ ایک قرض ہے، کیونکہ میرے والد صاحب جب میں چھوٹا تھا تو مجھے بڑی بڑی پنچایتوں میں لے کر جاتے تھے، بولتے تھے کہ بڑوں میں بیٹھا کرو کچھ سیکھو گے، تو وہی ایک قرض ہے۔ میں نے کہا کہ ابھی سے ان کو سکھائیں کہ آپ کی یہ فیلڈ ہے، آپ نے دین کی خدمت کرنی ہے۔ اصل میں مفتی صاحب میں ایک بات آپ کو بولوں کہ کوئی آپ کا بچپن وہ ہی نہیں ہے کہ پاکستان بننے سے پہلے کا ہے یا پاکستان کی بارڈر کی بنیاد آپ نے رکھی تھی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بچپن میں بیٹھتے تھے لوگ اچھی، اس میں سمپل سی بات ہے کہ اچھی باتیں بتاتے تھے۔ آپ پتہ ہے کیا، اب آج کل کی ایک دور ہے، اگر میں سگریٹ نوشی کرتا ہوں جس کے ڈبے پہ بنا ہے کہ کینسر ہے منہ کا، تم سگریٹ نہیں پیتے، تم مرد نہیں ہو۔ اچھا یہ فضول کی باتیں، آپ کو بیراروی کی طرف غلط چیزوں کی ترغیب دی جاتی ہے، اور آج کل اگر کوئی بندہ اس نیت سے، وتھ سوری میں یہ باتیں آج آن ایئر کر رہا ہوں کیونکہ کرنی بھی ضروری ہے، کیونکہ اگر میں بھی چپ رہوں گا تو پھر کون بولے گا؟ صحیح بات ہے کہ اگر آپ کسی شخص کو دیکھ رہے ہیں، جیسے میں آپ کے ساتھ ایک چھوٹا بچہ ہے جو 12 سال کا یا 13 سال کا ہے، اب مفتی زاہد صاحب اسلام کی بات بتا رہے ہیں، لیکن لوگ نہ کہتے اچھا پتہ نہیں کوئی غلط معاملات ہوں گے کہ وہ اپنے سے بڑی عمر کے ساتھ یہ نہیں سوچ رہے کہ وہ جا کر ہو سکتا ہے دین کی بات سیکھ رہا ہو سکتا ہے کہ اس کو یہ کریوسٹی ہو کہ مفتی زاہد صاحب کو اتنے حوالے یاد کیسے ہوتے ہیں۔ ویسے میں بھی یہ پوچھوں گا اتنے حوالے یاد کیسے رہتے ہیں، مجھے تو بھول جاتا ہے سب کچھ۔ اصل میں حفظ تو کیا ہوا ہے، جو بندہ حافظ ہوتا ہے اس کو کوئی بھی چیز یاد کرنے میں نہیں، مجھے حفظ کرنے کا پرابلم نہیں تھا، الحمدللہ وہ تو ہو گیا، لیکن مجھے حوالے جو ہے نا، جیسے مجھے نام بہت جلدی بھول جاتے ہیں، میں اس لیے نام لکھ کے رکھتا ہوں، کوئی کویسچن نہیں، ابھی بھی آپ دیکھیں صرف سب کے نام ہے، میرے پاس کوئی کویسچن نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ کہ کچھ حافظہ کمزور ہو چکا ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو ہے وہ یاد رکھتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی
خاص راز؟ نہیں، کوئی خاص خوراک بھی نہیں ہے، کوئی بڑا راز بھی نہیں ہے، بس یہ اساتذہ کی، والدین کی دعائیں ہیں۔ میں ہمیشہ اپنے اساتذہ کی خدمت اور اساتذہ کے پاؤں دباتا رہتا ہوں، ان کی نظر کرم ہے، اور طالب علم کو چاہیے کہ اپنے اساتذہ کو نہ بھولے اور اپنے محسنین کو نہ بھولے، اپنے والدین کو نہ بھولے۔ بس میں جب بھی جاؤں گا، میں پنجاب جب بھی جاتا ہوں، سب سے پہلے جو میری حاضری ہوتی ہے میرے استاد محترم کی بارگاہ میں ہوتی ہے، ان کی قدم بوسی، اس کے بعد دعا لے کے پھر اپنے والدین کے پاس۔ تو میرے خیال میں سب سے بڑا عمل یہ ہے کہ جب آپ کے والدین اور آپ کے اساتذہ آپ سے راضی ہیں تو کسی بھی میدان میں آپ ناکام نہیں ہو سکتے۔ اور اس دور کے اندر سب سے بہترین دوست جو ہے وہ والدین ہیں۔ اچھا، والدین پتہ کیا کرتے ہیں؟ والدین اولاد کو وقت نہیں دیتے، تو بچے جو ہوتے ہیں اوروں کو جا کے دوست بناتے ہیں۔ تو والدین کا رویہ ایسا ہونا چاہیے جو دوستانہ ماحول ہو، کیونکہ آپ کی اولاد، آپ کے بچے آپ سے بات کرنے میں بالکل نہ گھبراہٹ کا شکار ہوں، تو جب آپ ان کو پیار والا، محبت والا، دوستوں والا ماحول دیں گے تو وہ باہر بگڑیں گے نہیں۔ تو ان کو آپ ایک اچھی تربیت مساجد اور مدارس کی راہ دکھائیں، اور رسول اللہ کے صحابہ کی، حضور کی اولاد کی، گھر والوں کی محبت سکھائیں۔ تو میں نے بچوں کے نام سے ہی یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہمارا موقف کیا ہے، ہمارا عقیدہ کیا ہے۔ تو میں نے بچے کا نام رکھا محمد سعد حسین۔ سبحان اللہ۔ سعد صحابی کا نام ہے، اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں صحابہ کا بھی غلام ہوں۔ حسین میرے آقا کی اولاد کا نام ہے، میرا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں رسول اللہ کے گھر والوں کا بھی نوکر ہوں اور در والوں کا بھی نوکر ہوں۔ اچھا، بڑی بیٹی ہے، اس کا نام ہے عروج فاطمہ۔ تو فاطمہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ میں رسول اللہ کی اولاد سے بہت پیار کرتا ہوں۔ اور دوسرے کا نام عائشہ فاطمہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جس طرح رسول اللہ کی شہزادیوں کی محبت فرض ہے، اسی طرح رسول اللہ جو ازواج مطہرات ہیں ان کی محبت بھی لازم ہے۔ اسی طرح میمونہ فاطمہ، یہ بھی اس بات کی بڑی واضح دلیل ہے کہ ہم گھر والوں کے بھی نوکر ہیں، در والوں کے بھی نوکر ہیں، ہم جو مقدسات ہیں ان سب کے نوکر ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایسے آپ کا تینوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے جوائن ان کیا، اور انشاءاللہ یہ ملاقات ایسے ہی رہے گی۔ اور جی، آپ کو لیے چلتے ہیں کھیل کے میدان میں، اور جہاں پر ہم ٹینس کے حوالے سے آپ سے خبر شیئر کریں گے کہ تھارا پیڈل ٹینس لیگ کے فائنل میں گروپ اے کی جوڑی نے بی کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ ٹورنامنٹ میں 16 ٹیموں نے شرکت کی۔ کراچی میں مقبول ہوتا کھیل پیڈل ٹینس کا دور شروع ہو گیا ہے۔ کلفٹن میں منعقد ایونٹ میں 16 ٹیموں نے شرکت کی۔ فائنل میں گروپ اے کی جوڑی نے گروپ بی کو شکست دے کر ٹرافی اپنے نام کر لی۔ اس موقع پر ٹورنامنٹ کے آرگنائزر فہد تھارا کا کہنا تھا کہ ٹورنامنٹ کا مقدس مقصد نوجوانوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے۔ جی بالکل آ رہے ہیں۔ یہ پیڈل جو ہے بالکل آج کل لیٹسٹ گیم چل رہا ہے، اور بہت سارے لوگ، بہت مزہ آ رہا ہے دیکھ کے، بہت اچھا لگ رہا ہے۔ جی ہوگا۔ میں بھی یونیورسٹی گوئنگ اسٹوڈنٹ ہوں، تو میری یونیورسٹی میں نہیں کھلا، بٹ IOBM وغیرہ میں کافی کھیلا جا رہا ہے، اچھا ہے۔ السلام علیکم، اٹس می عائشہ تھارا۔ ہم لوگ بھی ادھر ایز اے گیسٹ آئے ہیں، اینڈ پیڈل بینگ این ان گوئنگ اسپورٹس، سب بہت انجوائے بھی کر رہے ہیں، اینڈ جیسے یہاں پہ تھارا پیڈل لیگ بھی چل رہی ہے، سو آل دا پلیئرز آر گیونگ دیئر بیسٹ، اینڈ وی آر آلسو انجوائنگ دس ایونٹ۔ تھینک یو سو مچ۔ اور جناب، اسی کے ساتھ آپ نے ایونٹ دیکھا جو کہ پاکستان کے اندر کھیلوں کو فروغ دیا جا رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ہم بریک کی طرف جائیں گے۔ بریک کے بعد ہمیں کچھ نئے مہمان جوائن ان کریں گے، ان سے جانیں گے فٹنس کے حوالے سے اور کس طریقے سے نہ صرف لڑکے بلکہ لڑکیاں اپنے آپ کو کیسے فٹ رکھ سکتی ہیں۔ ایک بریک کے بعد دیکھتے رہیے مسکراتی صبح وت ذیشان اظہر۔